حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور سٹیج پر میرے دائیں بائیں تشریف فرما محترم اساتذہ کرام اور میرے سامنے تشریف فرما ہمارے انتہائی محترم برادران اسلام، بزرگان دین، مدرسہ شمس العلوم کے محتمم حضرت مولانا قاری معاویہ صاحب زیدہ مجدوم اور ان کے والد گرامی حضرت قاری عبدالواحد صاحب زیدہ مجدوم، ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت قاری عبدالواحد صاحب زیدہ مجدوم اور یہاں پر بہت سارے حضرات تشریف فرمائے ہیں، ہم سب کے انتہائی مشفق اور مہربان اور بہت بڑے محسن ہمارے استادوں کے استاد والد گرامی حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری نور اللہ مرقدہ، یہ ادارہ اور اس علاقے میں بہت سارے جامعات الحمدللہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے علمی عملی جانشین میرے بڑے بھائی اور میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری احمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سے وہ تمام خدمات لے رہے ہیں جن خدمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ کو قبول فرمایا تھا۔ اس وقت وہ سفر پر ہیں اور مجھ ناچیز کو حکم فرمایا کہ آپ نے بات کرنے کے لیے جانا ہے۔ میں ان کے حکم پر حاضر ہو گیا۔ اکابرین تشریف فرما ہیں، ان کے قیمتی بیانات انشاءاللہ ہوں گے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں چند گزارشات اپنے اکابرین کی بتائی ہوئی باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو میرے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں نافع اور مفید بن جائے، آمین فرما دیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے تمام مخلوقات میں بنی آدم کو سب سے زیادہ عزت بخشی ہے، سب سے زیادہ ہم نے اس کو معزز، مکرم اور مشرف بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کو جب ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ باقی کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کن فیکون، کہ ہو جا پس وہ ہو گئی، لیکن جب انسان کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں خلقت بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کا انسان کے ساتھ پیار اور محبت اور اکرام ہے۔ اور پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے
سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مکرم اور معزز اور مشرف افضل اعلیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ پاک نے ہمیں جو بہت بڑا ایک انعام عطا فرمایا اور اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، وہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو اعزاز بخشا ہے، جو برتری عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور امت کو نہیں ملی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے لیے جنت میں جانا حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں نہ چلا جاؤں۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والا انسان میں ہوں، اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ میری امت جنت میں نہ چلی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو اللہ پاک نے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی اللہ پاک نے قرآن کریم کی صورت میں بہت بڑا انعام اور احسان اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو عطا فرمایا وہ انسانوں میں سے سب سے افضل اور اشرف انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جس واسطے سے نازل فرمایا وہ فرشتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ان کے واسطے سے نازل فرمایا، اور فرمایا کہ جس مقام پر نازل فرمایا وہ مقام مکہ مکرمہ ہے، جو تمام روئے زمین پر سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ زمین کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن کریم اتارا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے اشرف ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ یہ جو آسانی ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا یاد کرنا، قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم کا سننا سنانا، یہ جو ہمیں آسانی کی دولت ملی ہے یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی جو اس کے اندر جو قوت ہے اور اس کا جو بوجھ ہے، اس کی جو عظمت ہے، قرآن کریم خود اس کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب ہم انسان اپنی طاقت کا اندازہ لگائیں اور پہاڑوں کے وجود کا اندازہ لگائیں تو کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے اور اس امت کے لیے قرآن کریم کو انتہائی آسان فرما دیا۔ کیسے آسان فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، وحی کی کیفیت شروع ہوئی۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک جو میری ٹانگ پر تھی وہ اس قدر بوجھل ہو گئی مجھ پر، اور اس کا اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ مجھے لگا کہ ابھی میری ٹانگ چورا چور ہو جائے گی، اتنا زیادہ بوجھ تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی
قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ جاری ہو جاتا تھا، باوجود اس کے کہ سخت جاڑے کا اور سردی کا موسم ہوتا تھا۔ تو یہ وحی کا ثقل ہے، وحی کی عظمت ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب وحی سامعین کو ملتی ہے، صحابہ اکرام کو ملتی ہے، تو وہ اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ ہر صحابی کے لیے اس کو سننا، اس کو یاد رکھنا، اس کو محفوظ کرنا اور اس کو لکھنا، یہ ہر صحابی کے لیے آسان ہوگی۔ صرف صحابی کے لیے نہیں، آگے چلتے چلتے امت کے لیے بھی آسان ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، 10-12 سال اس کی عمر ہے، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل وہ اس پورے قرآن کریم کو 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملا ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی بہت ساری صفات ہیں، اور ساری صفات بہت اونچی ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک بہت بڑا وصف اور ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ جو آدمی، جو قوم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جو قبیلہ، جو خاندان، جو مرد و عورت، جو بچہ، جو بوڑھا جوان اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، یہ قرآن اس کو ابدی حیات بخشتا ہے، ابدی حیات اس کو بخشتا ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے اپنے امر سے، یہ وحی روح ہے۔ یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے روح سے تعبیر فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ روح کسی نہ کسی جسم کے اندر ہوتی ہے، اور روح جسم کا آپس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب تک روح جسم میں ہے تو جسم باقی ہے، روح جسم سے نکل جائے تو جسم بھی فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن فنا جسم پر آتی ہے، روح پر فنا نہیں آتی، روح ہمیشہ رہتی ہے، روح کی جو حیات ہے وہ ابدی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا قاری محمد صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ انسان ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن ابدی ضرور ہے۔ کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ پاک نے ایک مرتبہ وجود بخش دیا، ایک مرتبہ اس کے اندر روح آ گئی، تو اب وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا جسم ختم ہو سکتا ہے، بچپنے میں موت آ گئی، نوجوانی میں موت آ گئی، جوانی میں موت آ گئی، بڑھاپے میں موت آ گئی، موت کا جو وقت مقرر ہے اس پر آنی ہے۔ لیکن جس جسم کے اندر ایک مرتبہ روح آ گئی تو اب وہ روح کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے چلتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں انتقال ہوا ہے، اور انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ تو انسان کی جو روح ہے وہ ابدی ہے، اس کی حیات ہمیشہ کی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کریم عظیم ترین نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ایک روح ہے، اور ایک ایسی روح ہے کہ جو حیات بخشتی ہے۔ صرف حیات بخشتی نہیں ہے بلکہ دوسری جگہ حیات کو لے کر بھی جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو، اس قرآن کریم کو آگے لوگوں میں بیان فرمایا،
تو جیسے جیسے قرآن کریم اترتا رہا ویسے ویسے اس ماحول کے اندر حیات پیدا ہوتی رہی، زندگی پیدا ہوتی رہی۔ اور قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو جس علاقے میں نازل ہوتا ہے، جس زمانے میں نازل ہوتا ہے، وہ زمانہ باحیات بن جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے انسانوں کو بتایا، جن انسانوں نے قبول کیا، وہ انسان قرآن کریم کے قبول کرنے سے پہلے جوہرائے عرب کہلاتے تھے کہ یہ عرب کے جاہل اور بدو لوگ ہیں، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو قبول کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بن گئے، اور صحابہ کرام بھی ایسے بنے کہ ان کا نام، ان کا کردار، ان کی زندگی قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ اب یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور انہوں نے اللہ کو راضی کر لی۔ اور جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، لیکن جب وہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور لوگ اس قرآن کریم کو قبول کر رہے ہیں تو وہی زمانہ خیر القرون بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو زمانے کے اندر بھی حیات آئی ہے اور مکان کے اندر بھی حیات آئی ہے اور انسانی جسم کے اندر بھی حیات آئی ہے، وہ قرآن کریم کے صدقے سے آئی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ شان ہے کہ جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور حیات ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے قرآن مجید لیتے رہے اور اس کو آگے منتقل کرتے رہے، اور تمام قرآن کریم کے احکام، قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کی تمام چیزیں وہ لے کر آگے پھیل کے پوری دنیا میں، اور ایسے پھیلے کہ اس کے مقابلے میں جتنی بھی تاریکیاں تھیں، جتنی ظلمتیں تھیں، وہ سب کی سب ختم ہوتی رہی، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے بہت پاورفل طاقتیں تھیں، لیکن قرآن کریم جب ان کے سامنے آیا، قرآن کریم نے اپنے نور سے اور اپنی ابدی حیات سے ایسا غلبہ وہاں پر قائم کیا کہ اس کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرات صحابہ اکرام دنیا کے مختلف ممالک میں گئے اور یہی قرآن کریم اپنے ساتھ لے کر گئے۔ صحابہ اکرام نے بڑے بڑے ممالک کو اور بڑے بڑے بادشاہوں کو فتح کر لیا۔ صحابہ اکرام کے جو غزوات ہیں، جو ان کے جہادی کارنامے ہیں، ان کا آپ مطالعہ فرمائیں تو وہاں پر جو پیچھے قوت کار فرما ہے وہ یہی قرآن کریم کی قوت ہے۔ چنانچہ حضرت قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ مسلمان صحابہ اکرام کی تعداد ایک جنگ میں 10,000 کے قریب تھی، اور اس کے مقابلے میں جو دشمن کی طاقت تھی وہ 60,000 تھی۔ 60,000 دشمن کی طاقت ہے اور مسلمان صحابہ اکرام کی طاقت 10,000 ہے۔ صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے، آپس میں مشورہ ہوا، مشورے میں یہ بات پہلے آئی کہ کچھ لوگ پہلے آگے جا کر دشمن کی خبر لے کر آئیں، دشمن کی طاقت کا معائنہ کریں، دشمن کی جگہ کا معائنہ کریں، تاکہ ہمیں جہاد کرنے میں آسانی ہو، صف بندی میں آسانی ہو۔ چنانچہ مشورہ ہوا تو مشورے میں یہ طے پایا کہ ہمارے ان 10,000 صحابہ اکرام میں سے 300 صحابہ اکرام جائیں گے اور وہ جا کر خبر لیں گے، معائنہ کریں گے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس جنگ میں جرنیل صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم 300 صحابہ اکرام کو بھیج رہے ہو خبر کے لیے، تو تم مجھے اگر صرف 30 صحابہ دے دو، 30 افراد تم مجھے دے دو، تو میں جا کر ساری بات کا وہاں جا کر دیکھ لیتا ہوں، سارا معائنہ کر کے میں آ جاتا ہوں۔ تو کہا گیا کہ بھائی دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، 60,000 ہے دشمن، تو کہیں اچانک تم پر حملہ نہ ہو جائے، اس لیے 30 کی تعداد کافی نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو 30 کو کافی سمجھتا ہوں، باقی جیسے آپ کا مشورہ ہو۔
تو جو امیر تھے اس وقت انہوں نے فرمایا کہ آپ 30 مزید لے جائیں. تو 60 صحابہ اکرام کو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دشمن کی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے 60 صحابہ اکرام کو لے کر گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دشمن اپنی صفیں بالکل تیار کیے ہوئے ہے اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور 60,000 دشمن کا لشکر ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے، وہ جو 60 صحابہ اکرام تھے، ان سے مشورہ کیا کہ بھائی دشمن بالکل سامنے ہے، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے کہ دشمن کا معائنہ کریں، خبر لیں، وہ تو ہمیں نظر آ گیا سب کچھ. اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ہم واپس جا کر ان کو اطلاع دیں یا پھر یہیں سے جہاد شروع کر دیں؟ تو صحابہ اکرام جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تو جام شہادت چاہیے، ہم تو گھروں سے اسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، اگر آپ کا حکم ہے تو ابھی ہم جہاد شروع کر دیں گے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بس پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ اکرام جو 60 صحابی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے ان صحابہ اکرام کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. اب سامنے دشمن ہے، 60,000 کی تعداد ہے. اب جو دشمن کی طاقت تھی، اس کا جو بادشاہ جو ولی تھا، اس کا نام تھا ماہان بن ولی. اس نے جب دیکھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر اور یہ 60,000 کی طاقت، یہ 60,000 کی طاقت کے مقابلے میں صرف 30 صحابہ اکرام، 60 صحابہ اکرام، تو وہ مذاق بنانے لگا. کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ عقل سے دیوانے ہو، تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ تم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تم ہم سے کچھ مذاق کرنا چاہتے ہو. تو میری رائے یہ ہے، وہ دشمن کا سربراہ ماہان بن ولی کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ مال دیں گے، کچھ اشرفیاں دیں گے، یہ تم ہمارے سے لے جاؤ اور واپس چلے جاؤ، ورنہ تم سب کے سب یہیں گاجر مولے کی طرح کٹ جاؤ گے. اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرو، اپنی پوری تعداد ہمارے مقابلے پر لے کر آؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت جواب دیا، وہ بہت بڑا جواب تھا. فرمایا کہ ماہان، تو اپنی بزدلی کیوں دکھا رہا ہے؟ اس طرح کے ہمیں لالچ دے کر، اس طرح کی باتیں کر کے اپنی بزدلی کو کیوں چھپاتا ہے؟ ہم تیرے مقابلے پر تیار ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، تو اپنا کام کر. حضرت قاری طیب صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 60 صحابہ اکرام تھے، وہ 60,000 کے لشکر کے مقابلے پر جب اس کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو داخل ہوتے تو صحابہ اکرام کو دیکھا، لیکن اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے اور پورے لشکر کا صفایا کرتے ہیں اس مختصر سی جماعت میں. تو یہ جو مختصر جماعت ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 صحابہ اکرام ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا طاقت تھی؟ فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی طاقت تھی. قرآن کریم کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جو آدمی اس کو اپنے اندر بسا لیتا ہے، اپنا اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، قرآن کریم کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی اس کو ناکام نہیں چھوڑتا. اس لیے میرے محترم دوستو، آپ تمام حضرات اور جتنے بچے اس وقت اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے والدین، ان کے اعزاء اقارب اور یہ مدرسہ سب انتہائی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ قرآن کریم کے صدقے سے اللہ پاک نے ان خاندانوں کو، ان بچوں کو، اس جگہ کو، اور جہاں قرآن کریم کا کوئی مدرسہ قائم ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو حیات بخشتے ہیں. میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم یہ ذرا تھوڑا سا معائنہ کریں، ہم غور کریں کہ جو مساجد ہمارے اس پاکستان میں بنی ہوئی ہیں، تمام مساجد کا ہم ذرا معائنہ کریں تو جس مدرسے میں، جس مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، وہ مسجد 5 وقت آباد ہوتی ہے.
اور اسی طرح جس مدرسے کے اندر مسجد ہوتی ہے وہ مسجد 5 وقت کیا ہمہ وقت آباد ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ مساجد جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی، صرف نماز ہوتی ہے یا نماز جمعہ ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ مساجد کتنی آباد نہیں ہوتی۔ تو مساجد کی آبادی بھی ان مدارس کی برکت سے، ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء اکرام اور پڑھانے والے اساتذہ اکرام کی برکت سے، اور اس کے پیچھے کیا قوت ہے؟ وہی قرآن کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عظیم ترین یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ جو آدمی اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنی زیادہ قوت اور طاقت بخشیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ صرف مسلمانوں کو ہی متاثر نہیں کرتی، بلکہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کو متاثر کرتی۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ایک مرتبہ میں مسجد حرام گیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورۃ الحاقہ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت مجھ پر اثر کر رہی تھی، میرے دل پر اثر ہو رہا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ضرور یہ کوئی شاعر کا کلام ہے، ضرور کوئی یہ شاعر کا کلام ہے کہ جس سے میری طبیعت متاثر ہو رہی ہے، میرا دل متاثر ہو رہا ہے۔ جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ تو پھر میرے دل میں خیال ہوا اچھا شاعر کا کلام نہیں ہے تو پھر ضرور کسی کاہن کا کلام ہوگا، کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کیا فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے لیکن تم لوگ نصیحت بہت کم قبول کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت میرے دل میں پیدا کر دی، اسی وقت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ میرا دل اس بات کی گواہی دینے لگا تھا کہ یہ قرآن کریم واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو اس کو سنتا ہے چاہے وہ حالت اسلام میں نہ بھی ہو وہ ضرور اس کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ کی حیات ملے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا نیک تذکرہ باقی رہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ انتہائی مضبوط کر لیں۔ قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کا ایک معقول مقدار ہم اس کی تلاوت کریں، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اللہ نے میرے لیے نازل کی ہے، تو بھائی اس کی تلاوت بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ اور جو آدمی جتنی زیادہ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ پاک اس کو نوازتے ہی رہیں گے، نوازتے ہی رہیں گے۔ لیکن جو آدمی اس سے دور رہے گا اور اس کے حقوق کو نہیں جانے گا تو یاد رکھیں کہ پھر دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں۔ بس ایک حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں، فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں ایسے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام تو دیوانے بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرمائے، اگر اس میں کوئی بات پوچھنے کی ہو تو ہم فوراً پوچھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام نے پوچھ لیا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ یہ دلوں کا زنگ کیسے ختم ہوگا، کون سا سبب ہے، ہم کیا کام کریں کہ ہمارے دلوں کو زنگ نہ لگے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں اگر تم ان کو اختیار کرو تو دلوں کو زنگ نہیں لگے گا۔ نمبر ایک، موت کو کثرت سے یاد کیا،
فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت کو جب آدمی یاد کرے گا انسان کا دل نرم ہوتا ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے, اور انسان توبہ استغفار کی طرف, نیکی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ دوسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے. آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی محض تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے, قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, ہمیں اس کا معنی مطلب نہیں پتا, اس لیے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. نبی علیہ السلام کے جو بعثت کے مقاصد بتائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا مقصد بتایا گیا یتلو علیہم آیات, کہ نبی ان پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُعَلِّمْ یہ بعد میں ہے, یتلو علیہم پہلے ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت یہ باقاعدہ مقصود ہے, خود تلاوت مقصود ہے. اس لیے میں اور آپ قرآن کریم کی جب تک تلاوت کرتے رہیں گے, روزانہ کی بنیاد پر کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ابدی حیات بخشیں گے. پوری دنیا میں آپ معائنہ کر لیں, جتنے مدارس مساجد آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے, اس لیے وہ آپ کو پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر, ہر سال کی بنیاد پر حفاظ قرآن کریم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, مدارس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مین سبب, بنیادی سبب کیا ہے, وہ قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, جس طرح اللہ ہمیشہ کے لیے ہے ایسے قرآن کریم بھی ہمیشہ کے لیے ہے. جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ پاک اس کو بھی ہمیشہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے, اور خاص طور پر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے مدرسے میں بھیجا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو, اس محنت کو قبول فرمائے, اور ان حفاظ قرآن کریم کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ذریعہ مغفرت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ایان سرے ملتان تو تشریف کرنے والے مہمان حضرت مولانا محمد اسد مدنی صاحب, جو کہ قرآن اور